पापी तेरे लिए, पापी तेरे लिए। कुर्बानी पूरी हो गई पापी तेरे लिए, पापी तेरे लिए। लहू की धार बह गई पापी तेरे लिए, पापी तेरे लिए। से खूब बहती रही तन के लहू की धार, वो लहू लहू ना था, था अमृत और प्यार। उस प्रेम की तुलना नहीं सारे संसार में, उस प्रेम की तुलना नहीं सारे संसार में। पापी तेरे लिए, पापी तेरे लिए। धार बह गई पापी तेरे लिए, पापी तेरे लिए। निर्दोष होके भी मौत का वो जहर पी गया, वो दीन दीन खुद हुआ तुझे धन्यवाद कर गया। स्वर्ग के उस दान की मिसाल ही ना मिले, स्वर्ग के उस धन की मिसाल ही ना मिले। पापी तेरे लिए, पापी तेरे लिए। लहू की धार बह गई पापी तेरे लिए, पापी तेरे लिए। कुर्बानी पूरी हो गई पापी तेरे लिए, पापी तेरे लिए। खुदावंद यीशु मसीह के काबिल ताज़ीम बाबरकत और ज़िंदगी बख्श नाम में आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम अर्ज़ है। खुदाए बुजुर्गों बरतर का लाख लाख शुक्र हो जिसने ज़िंदगी में एक और मौका दिया मुझे और आपको कि हम उसका ज़िंदगी देने वाला कलाम सुने, पैगाम सुने।
ابھی آپ خدا کی حمد و ثنا سن رہے تھے. یقیناً آپ نے برکت پائی ہے، اور اب موقع ہے کہ میں اور آپ بڑی سنجیدگی سے، احترام سے، خاموشی سے، توجہ سے خدا کا پاک کلام سنیں جو ہمارے لیے نور، ہدایت اور زندگی ہے. تو آئیے تلاوت کلام پاک سنیے. آج کی تلاوت بائبل مقدس میں سے پرانا عہد نامہ ہے، آستر کی کتاب ہے، اور اس کا 4 باب ہے اور 3 آیت، صرف ایک آیت. اس لیے بڑی توجہ سے سنیے. یہاں پر اس طرح سے لکھا ہوا ہے، اور ہر صوبے میں جہاں کہیں بادشاہ کا حکم اور فرمان پہنچا، یہودیوں کے درمیان بڑا ماتم اور روزہ اور گریہ زاری اور نوحہ شروع ہو گیا، اور بہتیرے ٹاٹ پہنے راکھ میں پڑ گئے. خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو. میرے بھائی، میری بہن، میرے بزرگ دوست، بیٹے بیٹی، جو بھی اس وقت خدا کا کلام سننے کے لیے حاضر ہیں، آج ہمارے سامنے بہت ہی سنجیدہ بات ہے، اور وہ ہے روزے کا نتیجہ. ان دنوں ساری دنیا میں مسیحوں کے درمیان روزے چل رہے ہیں. تسلیب و قیامت کی عید سے پہلے خدا کے لوگ خاکسار ہو رہے ہیں. بائبل مقدس میں 40 روزے رکھنے کا کوئی حکم تو نہیں، لیکن کلیسیا کے بزرگوں نے یہ سوچا کہ کلیسیا کو بتایا جائے، سکھایا جائے کہ مسیح کی صلیب کے دکھوں کو یاد کر کے ہمیں حلیم ہونا چاہیے، عاجزی سے خدا باپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس نے اپنا بیٹا دیا، بیٹے نے ہماری نجات کے لیے اپنی جان دی، تو ہم کیوں نہ حلیمی سے اس کا شکریہ ادا کریں، روزوں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ. تو آج میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میں اور آپ روزہ رکھیں، دعا کریں، تو اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے. تو آج ہمارے سامنے ہے. پچھلے پروگرام میں آپ نے سنا تھا نینوا کے گناہ گار شہریوں نے جب دعا روزے کے ساتھ خدا کو تلاش کیا تو موت زندگی میں بدل کے رہ گئی. بہت بڑا رزلٹ آیا. اور آج ہے کہ تاریخ میں یہودیوں نے اجتماعی روزہ رکھا، اجتماعی دعا کی، تو کیا نتیجہ نصیب ہوا. آج بھی ہم روزے رکھ رہے ہیں، اور دعا ہے کہ ایسا روزہ ہو، ایسی دعا ہو جس کا ہمیں نتیجہ ملے، جس روزے دعا کو خدا قبول بھی کرے. صرف انسانوں کو راضی نہیں کرنا یا پھڑے نہیں مارنا کہ میں نے 30 رکھے، میں نے 40 رکھے، میں نے 12 رکھے. نو 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 نو. مسیح نے کہا تیرے روزے کو کوئی اور نہ جانے، باپ جو پوشیدگی میں ہے وہ جانے. تو ابھی آپ نے تلاوت میں سنا کہ یہودیوں نے اجتماعی دعا روزے کے ساتھ خدا کے سامنے عاجزی کی، خاکساری کی، تو کیا نتیجہ نکلا. پہلی تو بات یہ ہے کہ انہوں نے روزہ کیسا رکھا. یہ نہیں
کہ صبح کا ناشتہ نہیں کیا، دوپہر کا کھانا نہیں کیا، رات کو 3 ٹائم کا ایک ہی وقت میں کھا لیا، نہ 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 نہ، یہ تو پھر روزانہ ہوا، یہ تو مذاق بازی ہوئی، یہ تو کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھو یہاں لکھا ہے کہ جب ایک شیطان صفت شخص نے، جو بادشاہ کا بہت بڑا وزیر تھا، ذمہ دار تھا، اس نے یہودی قوم کو ملیا میٹ کرنے کا فیصلہ کروا دیا بادشاہ سے کہ یہ قوم ہی نہ رہے دنیا میں۔ جیسے آپ نے دیکھا جرمنی میں ہٹلر نے بھی ایسی سوچ سوچی، اور آج کل ایران اسرائیل کو ختم کرنے کے در پہ ہے۔ ابلیس شروع سے ہی خدا کے لوگوں کے خلاف رہا ہے کہ ان کو ہلاک کرے، ان کو مارے۔ تو جب یہودیوں کو اس حکم کا جو پاس ہو گیا تھا، اور اس حامان شیطان صفت انسان نے یہ قانون پاس کروا دیا، تو یہودیوں کو تو اس کا بڑا غم ہوا، وہ تو ڈر گئے، خوف کھا گئے کہ یہ کیا ہوا، ہماری ساری قوم کو مٹا دیا جائے گا۔ اتنے سیریس میٹر میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آل مائٹی گاڈ، ساورن لارڈ گاڈ، آسم لارڈ گاڈ، اس کے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا، عاجزی کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ۔ اور کیسے؟ ماتم۔ آپ کو پتا ہے ماتم کیسے کیا جاتا ہے؟ پھر روزہ، کھانا پینا بند، پھر گریہ و زاری، باطن کے اندر سے چیخنا چلانا، نوحہ، اونچی آواز سے بین کر کر کے خدا کو یاد کرنا اور خدا کے وعدے سے یاد کرانا، یہ ہے نوحہ۔ بول بول کے رونا، اور اس میں اپنے رب کو یاد کروانا کہ ہمارے لیے کچھ کر۔ تو بھائیوں بہنوں، بائبل میں آپ پڑھ سکتے ہیں آستر کی کتاب میں کہ خدا نے، اگرچہ آستر کی کتاب میں خدا کا نام تو نہیں ہے، ذکر نہیں، لیکن اس کا جو پاورفل ہاتھ ہے بیہائنڈ دا سکرین، ایسا آپریٹ کیا اس نے کہ قانون ہی بدل گیا۔ اور جس نے یہ شرارت کی، منصوبہ بنایا حامان، وہ اپنے بیٹوں سمیت صلیب پر، سولی پر لٹکا دیے گئے۔ واٹ اے گاڈ وی سرو! ہمارا خدا بچانے والا، چھڑانے والا، حالات بدلنے والا، دشمنوں کو سولیوں پر لٹکوا دینے والا خدا ہے۔ ہیلیلویا! تو ایسا ہی ہوا۔ تو پھر دیکھو، موت کی جگہ زندگی کی بہار آ گئی۔ ہیلیلویا! ہیلیلویا! Everything, all situations were changed absolutely. Praise the name of the Lord. تو بھائیو بہنوں، ہمیں بھی ضرورت ہے آج دنیا بھر میں کلیسیائے جہان کی، خدا کی کلیسیا، مسیح کی کلیسیا کی کیا صورتحال ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ بہت ہی برگشتگی ہے، مانے یا نہ مانے۔ چرچز کے اندر موت ناچ رہی ہے، ابلیس کھلا پھر رہا ہے، ہر طرف ہلاکت، مار اور برا حال ہے۔ ایسی سچویشن میں خدا کے لوگوں کو ان یہودیوں کی طرح کوئی خاص روزہ رکھنا چاہیے، رسم پوری نہیں کرنی، فرض پورا نہیں کرنا، مشن کو راضی نہیں کرنا، بندوں کو راضی نہیں کرنا۔ خدا کو ایسا راضی کریں کہ وہ ایک ڈیپر اسپرچول ریولوشن بھیج دے اپنی کلیسیا کے اندر، ساری دنیا میں۔ پریز دی لارڈ۔
تو وہ تو ایسا کر سکتا ہے. Our God is the God of miracles, signs, wonders, mighty acts and deeds. There is nothing impossible with God. ہمارے لیے حالات مشکل ہو سکتے اس کے لیے نہیں. تو ضرورت ہے کہ میں اور آپ ان دنوں ٹوٹ جائیں، عاجز ہوں، انکسار ہوں، فروتن ہوں، شکستہ ہوں، اور یسوع نام میں یہوہ خدا کو پکاریں کہ وہ کچھ کرے اپنے نام کی خاطر، اور ایک نئی بہار، کلیسیا میں نئی زندگی، اور ہمارے گھروں میں ایک نئی زندگی شروع ہو جائے دعا روزے کے نتیجے میں. خدا آپ کو برکت دے اور اس کلام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو سو richly in Christ Jesus. Amen and amen.